بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام دوستو، بھائی اور بزرگوں، اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت سے اپنے اپنے گھروں میں بے خوف زندگی بسر کر رہے ہیں تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اپنے گھر میں صحیح سلامت ہیں، تندرستی کے ساتھ ہیں، اٹھ کے نہا کے مسجد میں آ گئے ہیں جمعہ پڑھنے، اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں جب لاہور سے نکلا تو ابھی تک دائیں اور بائیں اچانک میری نظر پڑی تو میں نے سمجھا اب تو سیلاب ختم ہو چکا ہے، لیکن وہ جو کبھی کوٹھیوں میں رہنے والے تھے ابھی تک خیمہ بستیوں کے اندر آباد ہیں۔ ان کا بھی ذرا سوچیں کبھی کہ کبھی یہ بھی بادشاہ تھے، اپنی سلطنت تھی، گھر کی ملکہ تھی، بیٹیاں رانیاں تھیں، بیٹے شہزادے تھے، اور آج کھانا آئے گا، کب ملے گا، اور لینوں میں لگ کر ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان ہے نا، تکلیف محسوس کرتا ہے تو جلدی ہی رونا شروع ہو جاتا ہے، بلکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تھوڑی سی ٹیس اس کو لگے تو بس پھر اس کا صبر دامن چھوڑ جاتا ہے۔ تو پچھلے ہفتے میں جلال پور پیر والا میں ملتان سے آگے 100 کلومیٹر وہاں ایک دن رہ کے آیا ہوں۔ وہاں بھی دکھ کی ایسی کہانیاں ہیں کہ بندہ سن نہیں پاتا۔ چھوٹی سی بچی کو دیکھا، خیمے کے اندر تھی تو میرے ساتھ حافظ یوسف صاحب تھے، اس نے کہا بیٹی ذرا باہر آؤ۔ بیٹی باہر آئی تو کہا بیٹی آپ نے جوتا نہیں پہنا ہوا؟ تو کہنے لگی جوتے انکل گھر پہ ہی رہ گئے، جب پانی کا سنا تو بھاگے ہیں، تو جو چپل پہن سکا، جس کا وہاں رہ گیا وہیں رہ گیا ہے۔ 8 دن ہو گئے تھے اس خیمے میں اور ابھی تک وہی لباس پہنا ہوا تھا جو وہاں سے بھاگتے ہوئے پہنا تھا، دوسرا سوٹ پاس کوئی نہیں ہے۔ پورے گھر کا سامان سیلاب کی نظر ہو گیا ہے۔ اور جب ہم کشتی کے ذریعے گئے تو 35 کلومیٹر کا سفر تھا، جہاں دور تک پانی ہے اور کچھ بھی نہیں، سب برابر۔ تو واپسی پر ہمیں دور 2 سریاں نظر آئیں، صرف ادھر تک پانی تھا۔ تو ہم نے کشتی ان کی طرف موڑی کہ ان کو کچھ چیز چاہیے ہو تو ان کو دے دیں، کوئی پانی، کوئی کھانا، کوئی خوراک۔ تو ہم نے ان کے پاس جا کر جب سلام کیا تو وہ بڑے حوصلے میں تھے، اے جی اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پوچھا بھائی یہاں ڈھونڈ کیا رہے ہو؟ پانی میں کھڑے ہو، اتنا پانی ہے، کر کیا رہے ہو؟ کہتے ہیں یہ یہاں پر ہمارے گھر تھے، باقی ماندہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ شاید کوئی چیز بچی ہو تو وہ مل جائے۔ اس قدر دکھ ہیں، اس قدر وہاں پر تکلیف ہے۔ اور ایک بزرگ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، میرے رب کا فضل و کرم بہت ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثریت شکر نہیں کرتی۔ شکر کرنے کے بہانے ڈھونڈے ہیں تو پھر بہانہ مل بھی جاتا ہے۔ ایک بزرگ کہنے لگے میرے 4 گھر تھے، بیٹوں کے بیٹیوں کے، چاروں بہہ گئے ہیں، سیلاب کی نظر ہو گئے، کچھ بھی نہیں بچا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم کی جانیں بچ گئی ہیں، سب بچ گئے ہیں، گھر کا کوئی فرد پانی کے اندر بہہ کے نہیں گیا، سب بچ گئے۔ تو اس قدر دکھ ہے، اس قدر تکلیف ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اور اگر میدانی علاقے میں آئیں، جہاں ہم پنجاب میں اللہ کے فضل سے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں کی سٹوریاں اور ہیں دکھ کی۔ اب تو میں نے فون کھولنا ہی بند کر دیا ہے، فون میں ہر وقت بند رکھتا ہوں، مجھ سے سٹوریاں سارا دن سنی نہیں جاتی۔ جب بھی فون آیا کوئی ان نون نمبر، السلام علیکم قاری صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، اور آگے اس کی دکھ بری داستان شروع۔ مسجد میں جاتا ہوں، بزرگ کہتے ہیں جی ذرا 1 منٹ پٹی صاحب گل سنیا جی، بڑے دنوں دا میں کہندا پیا تہاڈے نال گل کراں پر حوصلہ نہیں پیندا۔ تو کیا سناتے ہیں،
اپنے گھر کی دکھ بری داستانیں، وہ بزرگ جنہوں نے ساری عمر باہر دیار غیر میں رہ کر پیسہ کمایا، گھر بنایا، بچے جوان کیے، بچوں کو پڑھایا، بچوں کی شادیاں کی، اب اسی گھر میں یہ بزرگ لاوارث بھی ہیں، بے یار و مددگار بھی ہیں اور اجنبی بھی ہیں۔ بزرگ کا دکھ کہاں تک پہنچے گا؟ جس بزرگ کو بیٹا عید والے دن بھی گلے نہ ملے، جس بچے کے لیے باپ نے ساری عمر باہر گزار دی کہ میرے بچوں کا مستقبل بن جائے، اور مستقبل بنایا بھی کہ ایک اچھے پوش علاقے میں کوٹھی بنا کے دے دی بچوں کو، کاروبار کے لیے پیسے دے دیے، شادیاں کر دیں، اور اب وہی بچے باپ کے پاس 2 منٹ بیٹھنے کے لیے روادار نہیں، وہی بیوی جو پچھلے 30-40 سال سے خامند کی کمائی کھاتی رہی، اڑاتی رہی، اب جب وہ واپس آیا ہے تو کہتی یہ کیوں آ گیا؟ 2-4 سال ہو رہا تھے موت آ ہی جاندی، گھر آیا ہے تو کیوں آیا ہے؟ کیا لینے آیا ہے؟ اور ایک بزرگ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ باپ نے کسی بات پر جوان بیٹے کو ہلکا سا ڈانٹا، جس باپ نے ساری زندگی باہر ترستے ہوئے گزاری کہ میں کب جاؤں گا اپنی فیملی میں، کب جاؤں گا بیوی بچوں کے پاس، کما کما کے جوڑ جوڑ کے اتنا جوڑا کہ وافر جوڑ لی ہے، اب اسی گھر میں بچے کو ہلکا سا ڈانٹا اور بچہ ماں کی طرف منہ کر کے باپ کو گندی گالی دے کے کہتا ہے اس نے کب مغرو لینا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو چاروں طرف دکھ ہیں، ان دکھوں کے اندر سے شکر گزاری کا کوئی موقع ڈھونڈنے سے مل جائے تو یہ ہماری خوش بختی ہے۔ بہترین لش پش گھر، کروڑوں کی گاڑیاں، کروڑوں اربوں کا بینک بیلنس، کروڑوں کی فیکٹریاں آپ کو وہ سکون نہیں دے سکتی جو اللہ کے شکر کرنے سے آپ کو سکون مل سکتا ہے۔ تو دیکھیں ان کی طرف جو کل تک کوٹھیوں میں تھے اور آج خیمہ بستیوں میں ہیں، کل تک بادشاہ تھے اور آج فقیر بنے بیٹھے ہیں، کل تک اپنی کوٹھیوں کے اندر ہر طرح کی سہولیات تھیں اور آج کچھ بھی نہیں ہے، پانی ہی پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو کبھی زوال نہ آئے، اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کو پائیدار رکھنا، اللہ ان کو برقرار رکھنا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھائی ہے، وہ دعا سیکھنی چاہیے، مانگنی چاہیے، ہر وقت مانگنی چاہیے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ جو نعمتیں دی ہیں ان کے زوال سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تیری سلامتی، تیری عافیت مجھ سے روٹ جائے، میں کسی مشکل کا شکار ہو جاؤں، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تیرے ہر قسم کے غصے سے، اللہ تیری ناراضگی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ اچانک پکڑ آ جائے، مجھے بھاگنے کا موقع بھی نہ ملے، اللہ ایسی پکڑ سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا یاد کریں اور مانگیں۔ اور اگر اللہ نے اپنا گھر دیا ہے، مجھے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ استاد جی جن بھائیوں کے گھر کرائے کے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دیں اللہ ان کو اپنا گھر عطا فرما دے۔ گھر بھی بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ گھر اگر پختہ ہو، اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہو تو نعمت پر نعمت ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا جی میں بھی آپ کا مسلمان بھائی ہوں، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، تو کچھ مدد کر دیں۔ تو حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کیا تمہارے پاس رہنے کے لیے گھر ہے؟ کہنے لگا ہاں جی الحمدللہ گھر تو اپنا ہے۔ کہنے لگے کیا اس گھر میں خدمت کرنے کے لیے بیوی بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں جی خدمت کے لیے بیوی بھی موجود ہے، بچے بھی اللہ نے دیے ہوئے ہیں۔ کہنے لگے یار پھر تو غریب کس بات کا ہے؟
گھر تیرے پاس اپنا ہے, اللہ نے بیوی بچے دیے ہوئے ہیں, تو پھر تو غریب نہیں ہے, امیر ہے. اس کو تھوڑا حوصلہ ہوا تو کہنے لگا جی اگر گھر کے باہر کے کام کاج کرنے کے لیے ایک اللہ نے خادم بھی دیا ہو تو کہنے لگے انت من الملوک, پھر تو بادشاہ ہے, تیری اپنی سلطنت ہے, اپنی حکومت ہے, اندر باہر کے معاملات کے لیے خادم اللہ نے دیے ہوئے ہیں, کھانے کے لیے رزق کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی, تو بادشاہ ہے. تو ایسی بادشاہت اللہ نے ہم سب کو دی ہوئی ہے. گھر اپنے ہیں, بیوی بچے ہیں, کھانے کے لیے رزق موجود ہے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان صبح شام یاد کریں اور صبح شام اللہ کا شکر کریں. آپ نے فرمایا تھا من اصبح منکم معافا فی جسدہ, اللہ کے فضل سے جو بندہ صحت اور سلامتی کی حالت میں آمنن فی سربہ, صبح کے ٹائم اٹھے تو اپنے گھر میں امن سے سکون سے کوئی خوف نہ ہو. ادھر جا کے دیکھیں جن علاقوں میں پانی آیا ہے, سڑک کے اوپر موٹر وے کے اوپر خیمہ بستیاں لگی ہیں اور پانی ہے کہ 8-8 10-10 فٹ لہریں مار رہا ہے. تو جاتے ہیں صبح اٹھتے ہی جا کے سب سے پہلے پانی دیکھتے ہیں کہ اترا ہے کہ نہیں اترا, کم ہوا ہے کہ نہیں ہوا, اتنا خوف. اور پھر جو پانی کے اندر رہ گئے وہ کہتے ہیں کہ سانپ ڈس رہے ہیں, اور جن کو سانپ چھوڑ رہا ہے ان کو ڈاکو ڈس رہے ہیں. ڈاکو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں, اس ظالم, اتنے ظالم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو لوٹ رہے ہیں, جو بیچارے گھروں میں چھوڑ چھاڑ کے بھاگے جانے بچانے کے لیے وہ کشتی لے کر آتے ہیں اور گھروں کے اندر سامان جتنا وہ کشتی میں لوڈ کر کے لے جاتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایسے خوف سے بندہ با امن ہو, کوئی غم نہیں, کوئی دکھ نہیں, کوئی بیماری نہ ہو. وَعِندَهُ قُوتُ يَوْمِهِ, اور اگر کھانے کے لیے ایک دن کی خوراک بھی ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا, اس بندے کو تو دنیا کی ہر نعمت اللہ نے جمع کر کے دے دی ہے. تو اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں کھانا بھی موجود ہے, رہائش کے لیے بہترین رہائش بھی موجود ہے, اللہ نے بیوی بچے بھی دیے ہوئے ہیں. تو اللہ کا شکر کرتے نہ تھکیں, اللہ کا شکر ادا کریں. لیکن اللہ کا فرمان کیا ہے وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ, اکثریت شکر گزاروں کے نہیں, شکوے. تو وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں ان کے اپنے شکوے ہیں, ان کے اپنے دکھ ہیں, ان کے اپنے غم ہیں. کہیں بیوی بچے نافرمان ہیں اور کہیں بابا اتنا کڑوا ہے کہ وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا. جاہل تو جاہل, آپ کہیں گے یہ تعلیم کی کمی ہے, تعلیم کی کمی بھی رونا ہے, لیکن پڑھے لکھوں کے بھی اپنے غم ہیں. دین پڑھی ہوئی, قرآن پڑھی ہوئی, تفسیر پڑھی ہوئی, پڑھانے والی خاتون خامد سے صرف اس وجہ سے طلاق مانگ رہی ہے کہ تو اپنے رشتہ داروں کو جب ملنے گیا تھا تو تیری کزنیں تجھے ملنے کیوں آئی تھیں. وہ بھائی ہمارے تو معاشرے میں دیہاتی ماحول میں اب بھی بڑی مائیاں آ کر پیار دے دیتی ہیں اور چھوٹیاں آ کر سلام کر لیتی ہیں. تو سلام کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے, قرآن نے بھی منع نہیں کیا, اسلام نے بھی منع نہیں کیا. جب تک فتنے کا ڈر نہ ہو سلام کرنے میں کوئی حرج نہیں. لیکن وہ بی بی اتنا پڑھ لکھ گئی ہے, وہ کہتی کہ نہیں میں نے تیرے گھر میں رہنا ہی نہیں ہے, مجھے طلاق دو. اب اس تعلیم کا کیا کریں جو اتنی شدت سکھاتی ہے کہ اپنے ہی گھر کو خود ہی توڑنے پر وہ آمادہ ہے. جبکہ اگر یہی نیک بی بی خامند کی مجبوری کو سمجھے کہ وہ گیا ہے, خاندان میں اجتماع تھا, کٹھے تھے سارے, اگر کسی کزن نے سلام کر لیا اور اس نے وعلیکم السلام کہہ دیا ہے تو کون سا جرم کیا ہے. اگر یہ نیک بی بی نیک ہوتی تو یہ خوش بختی کی انتہا تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اربع من السعادہ, 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہیں. المرأۃ الصالحہ, وہ نیک بی بی جو خامند کی خدمت بھی کرتی ہے, بچوں کی اچھی تربیت بھی کرتی ہے, اپنے گھر کو سنبھالتی ہے, خامند جو کما کر لائے اس کو انسانوں کی طرح خرچ کرتی ہے اور اپنے گھر کو مینٹین رکھتی ہے. ایسی نیک بی بی خوش بختی کی علامت ہے. اور وہ بی بی جو خامند کی خدمت
انا للہ و انا الیہ راجعون، ساری زندگی کمائی کھانے والی، اب بزرگ مسجد میں بیٹھ کے میرے آہستہ سے کان میں کہتے ہیں بٹی صاحب 20 سال ہو گئے میری بیوی سے بول چال بند ہے، 15 سال ہو گئے ہیں میرے بیوی نے میرے کوئی حقوق ادا نہیں کیے اور رہ میرے ہی گھر میں رہی ہے، کھا رہی ہے، پی رہی ہے، موجیں کر رہی ہے، اولاد کے ساتھ گٹ مٹ ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ جائے گی، میکے جائے گی، موجیں کرے گی، لیکن خاوند کو روٹی دینے کی بھی روادار نہیں۔ وہ بزرگ تنگ آ کر کہتے ہیں کہ کاش میں جہاں باہر تھا میں وہیں رہتا، میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے پاکستان نہ آتا، ان کو نوٹ چاہیے وہ تو میں اب بھی دے رہا ہوں، ان کو نوٹ بھیجتا رہتا، یہ اپنی زندگی جیتے، میں وہاں خوش تھا، یہاں میں اپنے ہی گھر میں آ کر اجنبیوں کی طرح جی رہا ہوں، نہ بیٹا بیٹھتا ہے، نہ بیٹی بیٹھتی ہے، نہ بہو سلام کرتی ہے، نہ بیوی پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہے، کہتا میں اپنی چائے خود بناؤں، روٹی میں خود کھاؤں، ناشتہ میں خود کروں نہ کروں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ بیوی نیک بیوی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آئی، اللہ کے نبی نے پوچھا شادی شدہ ہو؟ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول شادی شدہ ہوں۔ آپ نے سب سے پہلا سوال یہ پوچھا کہ خاوند کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ یہ نہیں پوچھا کہ عید کے جوڑے کتنے بنائے ہیں، گرمیوں کے جوڑے کتنے بنائے ہیں، کس برانڈ کے کپڑے لے کر آئی ہو۔ سب سے پہلا سوال کہ خاوند کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ تو کہنے لگی اللہ کے نبی میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی خاوند کی خدمت کرنے میں، الا یہ کہ کوئی کام ایسا ہو کہ میں تھک جاؤں، عاجز آ جاؤں تو معذرت کرتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جان لو بی بی، سن لو، انما ہوا جنتک و نارک، تمہارا خاوند ہی تمہاری جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ اگر خاوند خوش ہے تو جنت، اگر خاوند ناراض ہے تو تیری جہنم پکی ہے۔ تو وہ بیویاں جو خامدوں کی کمائی تو کھاتی ہیں، ہے جی اسی کو گھر ویلیاں رہنی ہیں، ہاں نہیں تسی بہت کام کر دیا جی ماشاءاللہ، خادمائیں رکھی ہوئی ہیں، صفائی کرنے کے لیے الگ، برتن دھونے کے لیے الگ، اور کھانا پکانے کے لیے بھی خادمائیں ہیں۔ اور گھر کی یہ نیک بیوی زیادہ سے زیادہ یہ کرتی ہے کہ جب کھانا پک جائے تو اٹھا کر ٹیبل پر رکھ دے اور خاوند کو کہے جناب آ کے کھا لو، تو یہ اس کا مارکا ہے، یہ اس کا کام ہے کہ میں تے سارا دن کما تے لگی رہی نہیں ہے۔ تو یاشیاں کرتی ہوئی بیویوں کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، نیک بیوی بن کے اپنی جنت کمانی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 4 چیزیں انسانی خوش بختی ہیں، المرأۃ الصالحہ، سب سے پہلے کہا کہ نیک بیوی۔ اسی لیے رشتہ ڈھونڈتے وقت بھی کیا کہا ہے؟ رشتہ ڈھونڈتے وقت بھی لوگ 4 چیزیں دیکھتے ہیں، حسن و جمال سب سے پہلے، مال و دولت اس کے بعد، حسب و نسب اس کے بعد، اچھی سیرت اور کردار کم لوگ دیکھتے ہیں، اور بعد میں مجھے با کر فون کرتے ہیں جی 30 سال ہو گئے ہیں شادی کو، 15 سال ہو گئے ہیں شادی کو، تو میرا خاوند نماز نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا ہون چھڈی سی کہ پہلے نہیں سی پڑھتا؟ اگر تو شادی کے بعد چھوڑی ہے پھر تو مجرم ہے، اور اگر وہ شادی سے پہلے ہی بے نماز تھا، پنگی تھا، چرسی تھا، تو ہم نے صرف دولت دے کر رشتہ کیا تھا، تو پھر رونا کاد ہے، پھر تو اب پچھتانے کی بات ہی کوئی نہیں، پھر اب کیا کریں؟ صبر کرو اب، اور کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا تھا فاظفر بذات الدین، نیک بیوی وہ ہے جو اس کا کردار اچھا ہو، جس کی سیرت اچھی ہو، جو خدمت گزار ہو، جو بچوں سے محبت کرنے والی ہو، بچوں کو پالنے والی ہو۔ اگر ایسی بیوی ہو تو یہ خوش بختی ہے۔ دوسرے نمبر فرمایا والمسکن الواسع، کھلا وسیع گھر جو رہنے والوں کی ضروریات کے مطابق پورا ہو، کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوتا ہو، وہاں تنگی نہ ہو جگہ کی، تو فرمایا یہ بھی خوش بختی ہے۔ والمرکب الحنی، اور ایسی سواری جو جب چاہو جاؤ آؤ سکون سے لے جائے لے آئے۔ اور چوتھی چیز فرمایا والجار الصالح، چوتھا اگر نیک اچھا ہمسایہ مل جائے۔ کون سا نیک؟ آپ کا دروازہ کھلا ہو، آپ کو فکر نہ ہو کہ میرا دروازہ کھلا رہ گیا ہے،
آپ تالا لگا کے جائیں یا تالا چھوڑ کے جائیں کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے گھر کے اندر جتنا سامان پڑا ہے میرا ہمسایہ نگہبان ہے، اور وہ ہمسایہ کہ جو تاک میں رہے آج کھلا چھڈ گئے نے، آج لگے گا نہ پتہ، آج جائے گا مزہ، چک لے ہو سارا کچھ جو کچھ ہے۔ تو یہ بدترین ہمسایہ ہے۔ تو جس کو یہ چار چیزیں میسر ہوں، اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ خوش بخت ترین انسان ہے، اس کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اچھا گھر دیا ہے، نیک صالح بیوی دی ہے، بچوں کی اچھی تربیت کر رہی ہے، بچوں کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو اندر گھر میں بابا پھیر رہا ہے یہ نوٹوں کی مشین نہیں ہے، یہ تمہارا والد ہے، تمہاری جنت پھیر رہا ہے، اس سے دعائیں لے لو، اس کو خوش کر کے راضی کر کے خدمت کر کے جنت بنا لو۔ تو یہ ہے نیک مثال بیوی۔ اور جو کہے کہ لے آؤ ابے دے پیسے کٹ گئے، بس پیسے پیسے پیسے، اور ابو کو سلام لینے کے لیے، میں تو حیران ہوں کہ ابو کو بیٹا عید والے دن بھی نہیں ملا۔ باپ کہتا میں ترستا ہی رہ گیا کہ آج عید ہے، میرا بیٹا نماز پڑھ کے آیا تو آج مجھے گلے ملے گا، چلو پرانے گلے شکوے میں بھی چھوڑ دوں گا، میں بھی بھول جاؤں گا پچھلی۔ لیکن وہ بد نصیب عید والے دن بھی باپ کے پاس سے ایسے گزر گیا جیسے کوئی دشمن گزر جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لیے میرے بھائیو زیادہ نوٹ جمع کرنے کا مت سوچو، زیادہ کمائیاں جائیدادیں بنانے کا مت چھوڑو۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کروڑوں کی جائیداد، کروڑوں کی، اور اولاد نے ایک دوسرے کے اوپر 2-2 3-3 درجن کیس کیے ہوئے ہیں۔ والدین ابھی زندہ ہیں اور اولاد لڑ لڑ کے مر رہی، یہ میری یہ تیری، یہ میری یہ تیری۔ والدین کی زندگی میں ہی ایک دوسرے کے خلاف اتنے کیس کیے ہوئے ہیں کہ وہ کیس بھی شمار میں نہیں آ رہے۔ تو کیا فائدہ ہے ایسی دولت کا؟ اس لیے بچوں کی اچھی تربیت کریں، اللہ کا خوف دلائیں، تو اپنے دکھ بھی کم کریں، ان کے دکھ بھی کم کریں۔ اور اگر دکھ ہے، تکلیف ہے، آزمائش ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ دنیا زندگی ہے ہی آزمائشوں کا گھر۔ دنیا کا کوئی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو پیدا ہوتے ہی خوش ہوا اور ہنستے ہنستے ہی ساری زندگی اس کی گزر گئی، وہ کبھی رویا نہ ہو، اس کو کبھی دکھ نہ آیا ہو، کبھی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ ایسا انسان اللہ نے ابھی دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ سب سے پہلے انسان ابا جی آدم علیہ السلام، جنت میں جو ماحول تھا وہ تو تھا ہی۔ تکلیف آئی کہ نہیں آئی؟ تکلیف کہ نہیں؟ اور اگر ابا جی کو تکلیفیں آئی ہیں تو اولاد کو بھی تکلیفیں لازمی آئیں گی، کوئی رول نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے کہا تھا اشد الناس ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل۔ اگر دنیا میں کوئی دکھوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے بچ سکتا ہوتا تو اللہ کے نبی ضرور بچتے، لیکن آپ نے فرمایا کہ سب سے سخت امتحان، سب سے زیادہ تکلیفیں، سب سے سخت پریشانیاں اللہ کے انبیاء کو آتی ہیں۔ اور اس کے بعد ثم الامثل فالامثل، جو جتنا دیندار ہوتا ہے، جتنا پرہیزگار ہوتا ہے، جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اس کا امتحان سخت لیتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَّةٌ، اور اگر وہ اس کا دین تھوڑا کمزور ہو تو خُفِّفَ عَنْهُ، اس کی تکلیفیں بھی مختصر ہوتی ہیں۔ اور اگر دین میں مضبوط ہے تو اللہ امتحان بھی سخت لیتا ہے، کیونکہ امتحان کے بعد درجے بھی تو اتنے ہی بلند ہونے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کی رحمت کا یقین رکھیں اور پریشان ہونا چھوڑ دیں، گھبرانا چھوڑ دیں، اور اپنا جائزہ لیں کہ میری زندگی میں مشکل ہے کہاں۔ بیماریاں ہیں کہ جان نہیں چھوڑتی، ہر روز ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ٹیسٹوں کی تعداد بڑھتی جاتی، یہ کرا لیں، یہ کرا لیں، یہ اب آخری رہ گیا اے بھی کرا ہی لو۔ سارے ٹیسٹ کرانے کے بعد بھی جان نہیں چھوڑتی، اور دوائیوں کے بنڈل بڑھتے جا رہے ہیں، درازیں بھری ہوئی ہیں، درازیں بھری ہوئی ہیں دوائیوں کے ساتھ۔ تو کیا کریں؟ اپنی واپس فطرت کی طرف آ جائیں۔ کینسر کا سبب، آج کی سب سے بڑی بیماری کینسر، جس کا ڈاکٹر کہتے ہیں علاج کوئی نہیں، ابتدا میں ہو جاتا ہے، اینڈ پر علاج کوئی نہیں۔ بیماری لگتی کیسے ہے؟ ابھی نئی ٹیکنالوجی، نئی سائنسی سروے آیا ہے
کہ جو لوگ رات کو دیر تک جاگتے ہیں اور صبح کو سوتے ہیں 99% کینسر کے مریض وہ ہوتے ہیں۔ اور ہمارا فیشن ہے کہ رات 10-11 بجے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے 1 بجے کے قریب پیزا منگوا لیں، شوارما منگوا لیں، اور رات 2-3 بجے تک بڑی ہنس کے ہاں بڑی زندگی انجوائے کر رہے ہیں جی ہم، اور پھر سوئیں گے نہ فجر پڑی، اور 12-1 بجے تکے مار مار کے ایک دوسرے کو اٹھاتے ہیں، اٹھ جاؤ کام تے نہیں جانا، اٹھ جانا، زور کے بعد کام پر گئے، آنکھیں ملتے ملتے پھر شام ہوئی تو کہا گاہ کی کوئی نہیں آمدہ، آج تو سارا دن دیہڑی ہی نہیں لگی، آج تو پتہ نہیں کدھا منہ ویکھ لیا سی، صبح نوست ہی پہ گئی۔ فطرت کی طرف واپس آئیں، فطرت کی طرف۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد سو جائیں، اور صبح اللہ توفیق دے تہجد پڑھے، اب راتیں لمبی ہو گئی ہیں، تہجد نہیں پڑھ سکے تو فجر کی نماز تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عرش والا کہتا ہے یا ابن آدم صلی لی 4 فی اول النہار اکفک آخرہ، اے ابن آدم 4 رکعت فجر کی صبح تو پڑھ لے، شام تک تیرے سارے کاموں کے لیے میں گواہی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں تجھے کافی ہو جاؤں گا۔ 4 رکعت پڑھ لو، 4 رکعت پڑھنے کے بعد گھر سے نکلو، اللہ ستے خیراں کر دے گا۔ اور فجر کے ٹائم اٹھ جاؤ، اٹھ کے بعد اگر کوئی اللہ کا ذکر کرے، سبحان الذی، کیا کہتے ہیں دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، دعا پڑھ لے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے تو نیند کے بعد جگایا بھی ہے، اٹھنا نصیب بھی ہوا ہے۔ کتنے وہ ہیں جو سوتے نارمل نیند ہیں اور دوبارہ کبھی اٹھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اٹھایا ہے۔ دعا پڑھے تو شیطان نے گدی میں 3 گریں لگائی ہوتی ہیں، گنڈا، اور اس کے اوپر دم کرتا ہے، علیک لیل طویل فرقد، پہلی گنڈ مار کے آندہ سو جا رات بڑی لمبی ہے، دوسری گنڈ مار کے پھر کہتا سو جا رات بہت لمبی ہے، تیسری گانڈ پر بھی وہی کہتا ہے کہ رات بہت لمبی ہے سو جا۔ تو جب بندہ اٹھ کے دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے اللہ کے حکم سے، اور جب وضو کرتا ہے تو دوسری بھی کھل جاتی ہے، اور اگر نماز پڑھ لے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے۔ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا، تو صبح اس کی ہوتی ہے چست چاق و چبند، حشاش بشاش، خوش باش، چہرے پر مسکراہٹ، گھر والے نے بھی گل کرنوں دل کردا۔ اور اگر وہ سویا رہے 11 بجے تک 12 بجے تک تو اٹھتا ہے خبیث النفس کسلان، اس کی طبیعت بوجھل، اے بیمار، اور اٹھو یار چیک کرو بی پی کتنا ہے، شوگر کتنی، کوئی حال نہیں، اور گھر والوں سے لڑ جھگڑ کے ناشتہ کیے بغیر کام پر جائے گا، اور کام پر جا کر وہاں لوگوں سے لڑے گا، اور شام کو لڑ لڑ کے واپس آئے گا، آج ککھ نہیں ہویا، سارا دن کام کوئی نہیں ہویا۔ تو فطرت کی طرف واپس آ جائیں، اپنے آپ کو بدلیں، اور یہ جو رویہ ہم نے اختیار کر لیا ہے اپنے آپ کو ماڈرن کہلانے کے لیے، اور جو ماڈرن ہیں واقعی جاپان دیکھ لیں، یورپ کے ملک دیکھ لیں، امریکہ دیکھ لیں، وہاں وہ کہتے ہیں کہ شام کے بعد سٹور دکانیں بند، سڑکیں سنسان ہو جاتی ہیں، لوگ سو جاتے ہیں جا کر، اور صبح فجر کے ٹائم اٹھ کے لوگ واک کر رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، صحت مند ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے یہاں رات پوری بیٹھے رہتے ہیں بڑے فخر کے ساتھ، اور اگر نہ یقین آئے تو پزے والی دکانوں والوں سے پوچھیں کہ رات کتنے بجے تک دکانیں چل جاتے ہو۔ حتیٰ کہ نائی کے پاس میں بیٹھا تھا اور وہ بڑے پوچھ رہا تھا وہ دوسرا جڑا ہے نا سیلون کنے بجے تک چل رہا، وہ آندا اوتھے تو رات 3 بجے تک لائن لگی ہوندی۔ نائی کی دکان پر رات 3 بجے تک رش رہتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ہمارے ہی ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، لیکن اپنی طبیعت میں وہ چیز نہیں ہے جو مسلمان میں ہو۔ رات 3 بجے 4 بجے جا کر سوئیں گے تو فجر کون پڑے گا؟ فجر کے وقت گلیاں سلسان، مسجدیں ویران، اور جب پزے والی دکان پر دیکھو تو رات 2 بجے 3 بجے بھی رش لگا ہے، اور 5-5 10-10 گاڑیاں ان کی بھاگ رہی ہیں، پزا لے کے جا رہی ہیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے، ہماری
کم بختی کی علامت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جدید ماڈرن کہلانے کے چکروں میں اپنی فطرت سے بہت دور چلے گئے. نہ فطری کھانا، نہ فطری رہنا، نہ فطری سونا، نہ فطری جاگنا، ہر چیز تباہی کی طرف ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ہوا کیا؟ آخر یہ مصیبت ہم پر آئی تو آئی کیوں؟ میرے اوپر ہی کیوں؟ میرے گھر میں بیماریاں کیوں؟ اور اگر کوئی فون آئے تو سب سے پہلا شک یہ ہے، اے جی میرا کاروبار نہیں چلتا، مجھے لگتا ہے کہ شریکوں نے کوئی تویز ڈال دی ہے. پھر دھیان تویزوں کی طرف ٹر پڑتا ہے. میرا کاروبار نہیں چلتا، تویزوں کی طرف. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت ڈال دے. اسی برکت ساری نیندر چ پا لئی، بڑی گوڑی نیندر آندی فجر تو بعد سومو. اور سخر ایک تاجر تھے، وہ صبح سویرے نماز کے بعد اپنے قافلے، تجارتی قافلے بھیجتے تھے. اتنا مال دیا اللہ نے، اتنی برکت دی، حتی لا یدری این یضع، حتیٰ کہ ان کے پاس اپنی دولت رکھنے کی جگہ ختم ہو گئی. یہ برکت کب ہے؟ صبح فجر کے بعد. زور کے بعد نہیں، آپ نے کہا کہ زور کے بعد اٹھ کے کاروبار شروع کرو. فجر کے بعد اٹھو، اپنے کام کا شروع کر دو، اللہ برکت دے دے گا. اور رات کو سو جاؤ، کینسر جیسی موذی بیماریوں سے جان چھوٹ جائے گی. اور اگر پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، اولاد نافرمان، بیوی نافرمان، تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، شریکاں دے تویز کਢان دی ضرورت نہیں. کیا ضرورت ہے؟ اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہاری زندگی میں ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر مصیبت جس میں تم مبتلا ہو، وہ تمہارے اپنے کیے کی سزا ہے. اور وہ اللہ اتنا مہربان ہے کہ بے شمار معاف کرتا ہے. پھر کسی ایک میں پکڑتا ہے تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ ہو نقصان بڑا ہو گیا. اور سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ میں گھر آتا ہوں، میری بیوی آگے سے مجھے کرارا سا جواب دیتی. میں اپنی سواری پر بیٹھتا ہوں، وہ مجھے بیٹھنے نہیں دیتی. میری سواری اکھڑ مزاج ہو جاتی ہے تو میں فوراً اپنا جائزہ لیتا ہوں، تو مجھے فوراً محسوس ہو جاتا ہے کہ فلاں گناہ میں نے کیا ہے، فلاں نافرمانی اللہ کی ہے، تو اس کی سزا مجھے یہ ملی ہے کہ میری بیوی بد مزاج ہو گئی ہے، میری سواری اکھڑ مزاج ہو گئی ہے. تو باہر جانے کے بجائے اپنا جائزہ لیں کہ میں کتنا کا اللہ کا فرما بردار ہوں. یہ اللہ کی مخلوق ہے ساری، اس مخلوق کے ساتھ میری بنی رہے. کب بنے گی؟ جب تیری اللہ کے ساتھ بنے گی. اور اگر تیرا اللہ کے ساتھ تعلق کوئی نہیں تو پھر اللہ کو بھی تیری پرواہ کوئی نہیں، جدھر مرضی چلا جا. اور ایک اور سلف صالحین میں سے بزرگ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ بھی پھڑکے نا، آنکھ پھڑکے یا کوئی رگ پھڑکنی شروع ہو جائے، درد شروع ہو جائے، تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ میرے کسی گناہ اور نافرمانی کی سزا ہے. ایسے تو نہیں پھڑکتا کچھ بھی. اللہ کی دی ہوئی ہر نعمت نارمل طریقے سے چلتی ہے. جب اس میں کوئی رکاوٹ آئی ہے تو مسئلہ میرے اندر ہے، کہیں اور نہیں ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو نعمتیں دی ہوئی ہیں ان پر شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. یہ کسی بہن نے یا کسی بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کا نام محمد رکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. تو مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم محمد نام نہیں رکھو کیونکہ کل نو گھر والے نام وگاڑ دیندے نے
تو تسی جدو پٹھا نا لو گے تو نا دی بے ادبی ہوئے گی، توہین ہوئے گی، تو کیا پھر اب نام رکھ لیں کہ نہ رکھیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تسمو باسمی، میرے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو، حکم ہے۔ اور ہم نام ڈھونڈتے، آج میں رستے میں تھا تو مجھے ایک میسج آیا، یا جی 3 نام ہے مولانا، ان تینوں میں سے سلیکٹ کر دے، ہم نے بچے کا نام رکھنا ہے۔ نام کیا ہیں؟ زارویان، زوبیان، زروان۔ لو جی، اے مولانا کو پوچھنا لینے، یہ کسی فلمی ہدایتکار نو پوچھن بھی یہ کیڑی فلم دے اداکاراں دے نام نے، یا کس ڈرامے دے نام نے، کس زبان دے نام نے، کس ملک دے نام نے، مولانا نو کھے دی مٹی دا پتہ ہے۔ میں کہا بھراوا مینوں تے نہ تیناں دا کوئی پتہ نہیں، وہ کون نے، تے نہ ہی مینوں اے اسلامی لگدے نے، تے تو جے کوئی اسلامی نام رکھنا تو صحابہ کرام دے ناماں تے نام رکھ لے، سوکھا کام ہے۔ حیرت ہوندی ہے ویسے مسلمان کوئی پوچھے جی اچھا سا نام بتائیں، اور اس کو بیٹے کا نام محمد بھی پسند نہیں، عبد الرحمن بھی پسند نہیں۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور صحابہ کرام کے نزدیک سب سے پیارا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام کے ناموں پر رکھیں، بیٹیوں کے نام امہات المومنین کے ناموں پر رکھیں۔ پھر جب آپ کی بیٹیاں 10-11 سے زیادہ ہو جائیں تو پھر پوچھ لیں جی اب کیا کریں۔ کمال ہے، ایک بیٹی ہے یا ایک بیٹا ہے اور نام ہی پسند نہیں آتا، اور زینڈ تے پھر لب جاندہ زاریان تو زروان تو بلوان۔ اللہ رحم فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگے، محمد نام بہت پیارا ہے، رکھنا چاہیے۔ البتہ جو نام بگاڑے اس کو روکنا چاہیے، بھی خبردار میرے بیٹے کا اتنا پیارا نام ہے، خبردار جو تم نے اس کو بگاڑا تو اس کو ادب سکھائیں۔ اور اگر والدہ محترمہ ہی پیار نہ بگاڑن لگ پا تو ماں نو سمجھ ہونی چاہیے کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام کس ہستی پر رکھا ہے، تو اس کا ادب اور اس کا احترام لازمی کریں، تو نام بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمارے ایک بھائی کی بیٹی ہاسپٹل میں پچھلے جمعے بھی دعا کی تھی، آج پھر انہوں نے کہا جی دعا کر دیں، تو دعا کریں اللہ ہماری اس بیٹی کو صحت دے دے، اللہ ہماری بیٹی کو صحت اور تندرستی دے دے۔ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، اللہ روحانی اور جسمانی تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ جتنے مسلمان دکھی ہیں ان کے دکھ دور فرما دے، اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہیں ان کو نیک صالح بیٹے اور بیٹیاں عطا فرما دے، اللہ نیک اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کی اولادیں ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھنا، اللہ ان کو صحت اور سلامتی سے رکھنا، اللہ ہماری اولادوں کو اسلام پر قائم رکھنا، اللہ ان کو محب وطن بنا دے۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمت نازل فرما، اللہ مہنگائی وباؤں بلاؤں سے نجات عطا فرما دے، اللہ سیلاب زدگان کی مدد فرما، اللہ جن کے گھر بہہ گئے ہیں اللہ ان کو نئے گھر عطا فرما، اللہ جن کا سب کچھ بہہ گیا ہے اللہ ان کو نعم البدل عطا فرما، اللہ جو میرے بھائی سیلاب زدگان کی مدد کر رہے ہیں اللہ ان کا دیا ہوا قبول فرما لے، اللہ ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ان کے مالوں میں برکتیں عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب